بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، موجودہ حکومت اس وقت ملک میں دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی کا سبب بن چکی ہے۔ نہ ملک میں عدالتوں کا احترام رہا ہے، نہ آئین رہا ہے، نہ قانون رہا ہے، نہ انسانی حقوق رہا ہے۔ ماں سوائے حکمران اپنے مقدمات ختم کرانے میں پاکستان کا ہر مکتبہ فکر اس حکومت سے سخت نالاں ہے، سخت نالاں ہے کہ یہاں جب چاہتے ہیں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھایا جاتا ہے، انہیں اغوا کیا جاتا ہے، ان سے من پسند بیان لیے جاتے ہیں۔ عدلیہ میں 26ویں ترمیم کے بعد ایسے ایسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، مختلف میڈیا ہاؤسز پہ دیکھیں، جنہیں ہائی کورٹ کا ضبط کیا جا رہا ہے، جو ایک مجسٹریٹ کے بھی قابل نہیں۔ کیا خدا نہ خواستہ اس ملک کا نقصان کرنے کے لیے ایک غیر ملکی ایجنڈے کے تحت اسکرپٹ کر رہا ہے؟ اب یہ باتیں زبان زد عام ہیں۔ آج ہی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم نے عمران خان کی ہدایت پر 26 نومبر کو جو ظلم کے پہاڑ 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 عوام پر گرائے گئے، نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لوگوں کو کنٹینروں میں یرغمال بنایا گیا، جو تمام میڈیا، مختلف میڈیا، آپ کو ماسوائے نیشنل میڈیا کی خبریں یہ ملتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی میں ہونی نہیں کہہ رہا۔ 200 سے زیادہ لاپتہ لوگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو بیرونی ایجنڈے کے تحت، جو آج سے 15-20 سال پہلے امریکہ کے بارے میں سنتے تھے، وہ پاکستان کا نقشہ کا وہی بن رہا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں عملاً کسی کی کوئی حکومت نہیں۔ کے پی کے میں حکومت نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ آئی جی چیف سیکرٹری وفاقی حکومت کے متحد ہیں، وہ ان کی بات نہیں سنتے، اور کے پی کے میں جہاں افغانستان بارڈر لگتا ہے وہاں گشت کوئی اور کرتا ہے۔ بلوچستان اور پاکستان میں قانون کی ریٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ختم ہو چکی ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، اتنے حالات سنگین ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ ملک نے کس طرح رہنا ہے۔ آئین تو نہیں رہا، اعتزاز حسن نے ٹھیک کہا، بے آئین ہے۔ قانون نہیں رہا۔ ایک عمران خان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی سلامتی پر کوشچن مارک کر دی ہے۔ بلوچستان اور کے پی کے میں جو اصل حالات ہیں، مجھ سمیت کوئی بھی مائیکا لال آپ کو نہیں بتائے گا۔ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی وہ خود محفوظ نہیں رہے۔ حکمران خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ادھر کسی اور کا ہی قانون چلتا ہے۔ اس حکومت سے ماں سوائے جنہوں نے اربوں روپے کرپشن کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیس کرائے، عام ایک ریڑھی باندھ سے لے کے بڑے سے بڑی سیاسی جماعت نالاں ہے، کیونکہ انہوں نے سیاستدانوں سے سیاست کا حق چھین لیا۔ بیوروکریسی اور پولیس والے ان کے غلام ہیں۔ ان کے کہنے پہ وہ ہر ایک کی ماں بہن اٹھانا، چادر چار دیواری کا توڑنا ان کا کام ہو چکا ہے۔ لوگ پولیس کو دیکھ کے اپنی عزت کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اپنے جسم کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ ظلم کا نشان بن چکے ہیں۔ میں نے گزارش کیا، شیخ وقار اکرم نے انٹرنیشنل میڈیا کو جو مظالم کے مناظر دکھائے ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان تو بنانا ریپبلک بھی نہیں رہا۔ قانون میں ہمارا، اکانومی میں ہم دنیا کے پسماندہ ترین علاقوں میں آتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران دنیا کے امیر ترین ہے، شریف فیملی، زرداری فیملی۔ اور تو اور حکومت کے ظلم و ستم دیکھ کے ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے خیبر پختونخوا، جو کہ بھائیوں کے ساتھ بھی سیٹ ہے، مان جائے بس، یا ہم مجبور کہہ لیں، چلیں ہم مجبور کہہ لیں، کیونکہ صحافی بھی مجبور ہے، صحافی کو ان سے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، بشمول میرے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر نوکری کوئی کر نہیں سکتا، سچ کوئی کہہ نہیں سکتا، سچ آپ کو دکھا نہیں سکتا، منافقت کی عروج پر ہے۔ علی امین گنڈا پور کو کہا کہ ہمارے نہتے لوگوں پر
اسٹیبلشمنٹ نے، رینجرز نے، پولیس نے، ایف سی نے گولیاں چلائیں اور عمران ہاں اب پرامن احتجاج کی بات نہ کریں، ہم اسلام آباد آئیں گے۔ تو انہوں نے خواجہ آصف، جو ایک میرا خیال ہے سیاست میں ایک ایسا نام بن چکا ہے جس سے افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسے لوگ اگر ہمارے وزیر دفاع ہیں تو اس ملک کو اللہ کے سپرد ہی کر دیتے ہیں، 2 نفع حاجت کے، 2 تہجد کے اور 2 استقامت کے پڑھیں، کیونکہ اس ملک کا مستقبل خطرے میں لگ رہا ہے۔ ملک سے مراد قوم کا، عوام کا، چند خاندان چاہے وہ جرنیل ہیں، جج ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ تو سیف ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہمارے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، پہلے راستے بند کیے گئے، اندھیرا کیا گیا، لوٹ مار کی گئی، لاشیں نہیں اٹھانے دی گئی۔ اگر اب ہم آئیں گے، خواجہ آصف کو انہوں نے مخاطب کر کے لچک کھاتی ہوئی کمر، ویسے بات تو انہوں نے سچ کہی، لیکن میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ خواجہ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، وہ وزیر دفاع تو ہیں، وہ ہار گئے کوئی بات نہیں، ریحانہ ڈار ان سے جیتی ہے، یہ سچ ہے الیکشن میں 8 فروری کو۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ شکست فاش کھائی، یہ بھی شکست ہے کہ 18 میں وہ خود مانا، انہوں نے قمر جاوید باجوہ کو فون کیا، انہوں نے کہا لچک کھاتی ہوئی کمر اتنے بہادر ہو تو ہماری فوج کو، ہمارے سپاہیوں کو ہمارے سامنے نہ کرو، خود آؤ، اپنے ورکروں کو لاؤ، اب ہم پرامن نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ہی لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کہا خدا کا واسطہ پرامن کا الارم ختم کر دو، پرامن والوں کو یہ گولیاں چلاتے ہیں، اگر اٹھا کر لے جائیں تو کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ لاپتہ ہے تو اس کے گھر میسج جاتا ہے تیرا بچہ دوسرا بھی اغوا کر لیا جائے گا۔ شاید افغانستان کے حالات یہاں سے بہتر ہوں۔ ناظرین، تاریخ میں علی امین گنڈا پور نے کہا اگر اب ہم آئیں گے تو ہم مسلح آئیں گے۔ نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب، آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے، میری رائے ہے کہ آپ احتجاج پھر بھی پرامن کریں۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، میں جانتا ہوں آئی جی آپ کی بات نہیں مانتا، چیف سیکرٹری آپ کی بات نہیں مانتا، کیونکہ وفاقی حکومت خود ریموٹ کنٹرول سے چلی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اصل حکومت پاکستان میں ہے، باقی جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے، اور اللہ کہتا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حدیث مبارکہ ہے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا۔ تو اس حکومت میں یہ تینوں خوبیاں منافقین کی ڈالی جاتی ہیں۔ اور میڈیا اتنا بے شرمی سے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں سرکاری سرپرستی میں، سرکاری میڈیا اسے ہارون رشید صاحب کہتے ہیں، جو واٹس ایپ آتا ہے اور وہ آگے بول دیتے ہیں۔ انہیں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس حکومت سے کہیں آپ حاکم وقت ہو، ایک وزیر اعلیٰ پر آپ نے گولیاں چلائی کے پی کے، بتاؤ سی سی فوٹیج کہاں ہے؟ ڈی چونک میں تو چپے پہ ایک بلڈنگ میں سی سی فوٹیج تھی، سیف سٹی کیمرے تھے، کیوں وہ آپ کو سامنے نہیں بتا رہے کہ اس دن کتنی دیر پہلے گولی چلائی؟ راستے بند کیوں کیے؟ کیونکہ کوئی لاش لے کر نہ جائے، کوئی زخمی نہ جا سکے۔ اب بیرسٹر سیف نے جو استغاثے کے لیے درخواست دی ہے، یہ حکومت کو چاہیے، سارا ٹی وی غلام ہے، پی ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرے، 24 کی رات سے لے کے 27 تک کی بتائے کہ کس طرح سی سی کیمروں پہ کہاں سنائپر کھڑے تھے، کہاں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کا غصہ جائز ہے، بینگ اے جرنلسٹ مجھے بھی نہیں بولنے دیا جا رہا۔ ادھر حلق پہ انہوں نے تلوار رکھی ہے، تلوار، انگلی نہیں تلوار، بہت کچھ سچ جانتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں یہ مدہ محب وطنی ہو، اس ملک کے لیے ہمارا جان و مال 1 کروڑ دفعہ قربان، لیکن تمہاری بے شرمی اور ڈٹائی کے لیے کچھ نہیں۔ تم نے زبان تو روک لی لیکن اندر سے سچ نہیں ختم کر سکا۔ اور تو اور ناظرین، آج کے بعد گزشتہ روز انہوں نے مری میں، جہاں دنیا بھر کے سیاح آتے تھے، خود ہی جو مسلم لیگ کے وزیر شاہدہ خان عباسی نے جب ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، مخصوص لوگوں کو ادھر جگہ الاٹ کی جا رہی ہیں، طاقتور لوگوں کو، پنڈی میں بھی اربوں روپے کی الاٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ کس کو کی جا رہی ہے؟ یہ بھی سب حقائق آپ کو پتہ ہے، اور میں پوری تفصیلات نہیں دوں گا، وقت آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا۔ 144 لگا دی، پورا مری انڈل آیا، اور انہوں نے کہا ہم باغی ہیں 144 کے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب کی جھونپڑی گڑاؤ اور اپنے بڑے بڑے پلازا بناؤ، اپنی یہ فیکٹریاں بناؤ، اپنے 50 فلیٹ بناؤ، یہ زمینیں کس کو الاٹ ہو رہی ہیں؟ اگر انہوں نے کہا ہمارے گھر گریں گے تو تمہارے گھر بھی نہیں رہیں گے۔ شاہد خان عباسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، دو قانون ہو، جاؤ ہم 144 نہیں مانتے، تو چلاتے کل شاہد خان عباسی پر، اللہ نہ کرے مری کے ہمارے بھائی دوست بہت اچھے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی گولی چلاتے؟ کیا ان پر بھی شیلنگ کرتے؟ ایم کیو ایم جو ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی، آج تک انہوں نے انڈیپینڈنٹ سیاست نہیں کی۔ خالد صدیقی پتہ نہیں ان کے کچھ لیڈر ہیں قابل احترام، وہ کہتے ہیں ہم حکومت چھوڑ دیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ بھئی آپ تو ایک سیٹ نہیں کراچی سے 8 فروری کو جیتے، آپ کو تو زبردستی جتایا گیا فارم 47 میں، آپ عوام کے اعصاب سے کھیلتے ہو، بیوقوف بناتے ہو قوم کو۔ جب تک آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو اصل ملک کے حکمران ہیں، جن کا کام صرف سرحدوں پر ہے، لیکن وہ تمام اداروں کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میڈیا پر ایک خبر آئی ہے، ریلائیبل سورسز نے، میں لگڑ بگڑوں کی خبروں کی بات نہیں کر رہا، سرکاری چمچوں کی نہیں کر رہا، کہ ایک اعلیٰ بیوروکریٹ نے کہا کہ میں ایم پی ایم این اے کے فون نہیں سنتا، میں طاقتور حلقوں کے سنتا ہوں، اصل ملک تو ان کا ہے۔ ناظرین، پولیس کا کام عوام کا محافظت ہے، لیکن یہ عوام کو لوٹنے کا سبب بن گئے ہیں، عزتیں خراب کرنے کا بن گیا۔ عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے۔ 26ویں ترمیم کے تحت جنہوں نے عمران خان کو سزا دی، بانی پی ٹی آئی کو، ان لوگوں کے ہائی کورٹ کے ججوں کے نام آ رہے ہیں۔ اس ملک کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہی کے دہانے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ میڈیا گونگا ہو چکا ہے۔ یہی آفریدی چیف جسٹس بن کے انصاف دینے کے پوزیشن میں ہی نہیں رہے۔ آئینی عدالت کا سربراہ اس کو بنا لیا گیا جو خود الیکشن کمیشن کو کہتا ہے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانو۔ تو اس ملک کو اگر آزادی دینی ہے تو بانی پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا میری یہ ہڈیاں اڈیالہ جیل میں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں ان سے این آر او نہیں کروں گا۔ لیکن وہ اکیلا آدمی آپ کو شعور دے سکتا ہے۔ عمران خان نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے آزادی کا، جدوجہد کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، قربانیاں ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہو، کوئی آدمی سچ جانتے باوجود سچ نہیں کہتا۔ لیکن اس ملک کو بچانا ہے تو ہمارے اداروں کو اب ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ذاتی انا اور ضد کو بھول جائیں کہ ان کی عمران خان سے دشمنی ہے، نواز شریف سے ہمدردی ہے یا ایم کیو ایم سے رشتہ داری ہے۔ خدا کے لیے یہ باتیں بھول جائیں، عوام کو تحفظ دیں۔ آپ پہ چین انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، آپ جھوٹ بول رہے ہو منافع کو۔ آپ کہتے ہو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان سے 2.5 سالوں میں کھربوں روپے گئے، اربوں ڈالر واپس گیا ہے۔ لاہور کا ایک بزنس مین ہے جو چول ہے، چول ٹیکس چور ہے، کتنے ارب ڈالر باہر بھیجے ہیں میرے جیسے نالائق آدمی کو پتا ہے، تو آپ کو نہیں پتا؟ اس ملک میں آپ کہتے ہو بیرون ملک انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ نون لیگ اس ملک کے لیے دیمک بن گئی ہے، ہماری جڑیں کھوکھڑی کر دی ہیں۔ چھوڑ دے عمران خان، نواز شریف، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پاکستان بچانے کا موقع ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں، آپ بھی اپنا کردار ہم سے بہت زیادہ ادا کر رہے ہو، لیکن پاکستان کی سرکاری مشینری جس طرح انتقام اور عداوت سے ملک کو چاہ رہی ہے، انصاف کی بجائے انتقام لے رہی ہے، عدل کی بجائے عداوت کر رہی ہے۔ شاہد خان عباسی کو مری ہوئے کیا احتجاج تو ادھر 144 لگا دی، ایم کیو ایم ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے۔ ایک شخص ان کے خلاف کھڑا ہے تو 16 ماہ سے زیادہ اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور اسی کی بہن علیمہ خان کا بیان ہے کہ اتنی سخت سردی ہے، عمران خان کو دیوار سے لگایا۔ علیمہ خان کا بیان کی کہنی ہے سیاست.com میں ان کا یہ ایک شارٹ ہے کہ ہاں عمران خان کو اتنی شدید سردی میں گرم رضائیاں نہیں دی گئی، چھوٹا سا فین ہیٹر ہے لیکن وہ کمرہ گرم نہیں کر سکتا، لیکن سامنے والے لوہے کا جنگلہ بالکل کھلا ہے، اس کے اوپر سے پلاسٹک شیٹ نہیں لگی۔ عمران خان نے تو کہہ دیا میری ہڈیاں بھی ہو جائیں گی، نہیں ہوگا، یہ ملک بچا لیں۔ میری اداروں کے جو اہم کسی ادارے میں ہے، اب سیاست نہیں، ریاست بچانے کا وقت ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ذاتی تکبر، انا اور دشمنیوں کو چھوڑنا ہوگا۔
ملکی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی اس داستانوں میں۔ ناظرین، ملک قربانی کے بعد ہی آتی ہیں۔ شام میں جو ہوا، صرف ایک بات بتا دوں، میں ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھا تھا، ایک ایسا پائلٹ ان کی جیل سے رہا ہوا جو شام الاسد کے والد نے 1982 میں اس پائلٹ کو، ایئر فورس کا پائلٹ تھا، اس کو کہا کہ گولی چلاؤ اپنی عوام پر۔ اس نے کہا میں اپنی عوام پر گولی نہیں چلاؤں گا، ایئر فورس دشمن ملک پر چلاتی ہے۔ تو 1982 سے ان کی جیل میں بند تھا، جو اب رہا ہوا ہے۔ زندگی کے 44 سال اس نے دے دیے، لیکن اپنی عوام پر گولی نہیں چلائی۔ میں پولیس اور بیوروکریسی کو پوچھتا ہوں، آپ جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہو، جھوٹے مقدمات درج کرتے ہو، جھوٹے چلان کرتے ہو، اور 9 مئی کے نام پر اربوں روپے پیسے لے کے کما کے مبینہ کرپشن کے لیے چھوڑتے ہو، تو کیا آپ لوگوں نے نہیں مرنا؟ میں یہ نہیں کہتا ہر آدمی کرپٹ ہے، لیکن چند گندے آنڈوں کو ٹوکری کی، پاکستان کی سلامتی کی ٹوکری سے نکال کے پھینکے، رول آف لا لائے۔ قصور جرم کیا عمران خان نے، نواز شریف نے، عارف مید بٹی نے، یا کسی جنرل نے، کسی جج نے، ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن ملک کی سلامتی کے لیے فیصلے کریں۔ بلوچستان اور KPK کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں، مجھ سے زیادہ باخبر لوگ باخبر ہیں اس سے۔ اب پاکستان کی سلامتی کے لیے اٹھو اور ہر آدمی عہد کرے کہ ملکی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں، تو تبھی ہمارے آنے والی نسل کا مستقبل بہتر ہوگا۔ میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے چیدہ رکھ دیے، مختصر کر کے۔ پورے حقائق نہیں رکھے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔